السلام علیکم۔ ایم ٹی ورلڈ میں خوش آمدید۔ حاضر ہوا ہوں ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈنمارک کی 3 لڑکیاں مسلمان ہوتی ہیں جن کی ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب و واقعہ ہے کہ ڈنمارک کے ایک ایسے جزیرے میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں، کالج کی 3 لڑکیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہیں یولیا اور اس کی بہن اور سہیلی۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگلے روز جب یہ حجاب پہن کر کلاس میں پہنچی تو پرنسپل نے انہیں بلا کر پوچھا، تم نے کس وجہ سے مسلمان ہوئی؟ کس مسلمان نے آپ کو دھوکہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ یولیا نے جواب میں کہا، اپنے یقین صادق اور سچی طلب نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا۔ جب ہم نے میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سنا تو تینوں نے فیصلہ کیا اسلام پر تحقیق کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی حقانیت کا یہی دین ہے۔ یہ سن کر پرنسپل صاحب خاموش ہو گئے، تاہم انہیں کالج میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا، اگر یہاں نماز پڑھنے کی جسارت کی تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ یولیا کی عمر 20 برس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میری بہن اور سہیلی ایک ساتھ کلمہ پڑھے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور مبارک دن ہے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن ہمارے اہل خانہ سماعت ارد گرد کے سارے لوگ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ کلمہ پڑھ کر ہمیں روحانی طمانینت اور سکون ملا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ گزشتہ رمضان کا ایک دن تھا۔ اگلے روز ہی ہم نے روزہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تک کسی عالم دین تو دور کی بات، ہم عام مسلمان سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سارے احکامات پر خود نیٹ پر معلومات حاصل کر کے عمل کرتے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کو خود ہی پڑھنا شروع کیا۔ پھر تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہر اشکال کا جواب ملتا گیا۔ اب بھی مجھے کوئی ذہنی خلجان درپیش ہوتا ہے تو قرآن کریم کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ مجھے ہر سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے اور عجیب سعادت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اب میری تمنا ہے کہ میں عربی سیکھ سکوں تاکہ براہ راست قرآن کریم سے استفادہ ممکن ہو۔ یولیا کا کہنا ہے کہ اب بھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، تاہم میرے تمام سابقہ اعتقادات بدل کر قرآن کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں۔ اب میرا مطمع نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض، مجھے ہر کام وہ کرنا ہے جس میں رب راضی ہوتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی امانت ہے۔ نماز، روزہ اور حجاب وغیرہ کو دیکھ کر میرے بعض عزیزوں نے کہا، یہ بہت مشکل مذہب ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ مجھے اسلام سے پھیرنے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن میرے سامنے ایک ہی ہدف تھا کہ رب کا قرب حاصل اور دوسروں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ اس لیے میں نے الٹا ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لیکن فی الحال میں خود بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتی۔ انشاءاللہ مزید علم حاصل کرنے کے بعد یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مجھے حجاب میں دیکھ کر بعض جاننے والوں نے سمجھا کہ شاید میں ہیلوین کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ عیسائی تہوار کچھ روز بعد آنے والا تھا۔ اس موقع پر لوگ ڈراؤنا اور لباس پہنتے ہیں، یہ سمجھ کر وہ لوگ عزت احترام سے پیش آنے لگے۔ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ نہایت منفی قسم کے کمنٹس کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ میں غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے نو مسلموں سے بھی یہی کہوں گی کہ لوگوں کمنٹس کی پرواہ نہ کریں، اسلام کو سمجھیں اور اعلیٰ بصیرت الوجہ پر عمل کریں۔ یولیا کا کہنا ہے کہ میں اب بھی شیڈل اولڈ ہوم میں بطور کو کام کرتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرے ایک ایسا خاندان ہو جس کے سارے افراد مسلمان اور 5 وقتہ نمازی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔